أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه مؤمنا بما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا احسان و کرم ہے جس رب کائنات نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا کی. میرے بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک میرے رب کی حکومت، جہاں تک میرے رب کی بادشاہت، اس پورے جہاں کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا کی اور 18,000 مخلوقات کا اس رب کائنات نے نظام چلایا. کوئی مخلوق ایسی جو سمندری میں رہتی ہے، کوئی مخلوق ایسی جو پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے، کوئی مخلوق ایسی کہ جن کا جینا ہواؤں کے اندر ہو رہا ہے. بہرحال 18,000 مخلوقات، سب کے لیے الگ الگ فضا، سب کے لیے الگ الگ مکان، الگ الگ جگہیں، اور ان سب کا انتظام کرنے والی ذات واحد ایک اللہ کی ذات. لیکن میرے بزرگوں، خدا کے ہم پر انعام ہوا اور خدا کی نعمت ہمیں میسر آئی کہ خدا نے ہم سب کو انسان بنایا. ان 18,000 میں اگر کوئی مصروف اور اگر کوئی معزز، اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، جس کو خدا نے قرآن شریف میں تعریف کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، سب سے اشرف بنایا. اور اس کا پتہ یوں چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں اگر کوئی ذات قابل تعظیم ہے، اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ تکریم کے لائق ہے اور سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے، وہ تو انسان. اور اس کو پتہ ایسا چلا کہ یہ انسان فرشتوں اور جنات جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بڑھ کر کے ہے. اللہ کے بعد سب سے پہلا مقام اس انسان کا. اور اس کی واضح دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ مشرف اور سب سے زیادہ اگر تعظیم کے کوئی انسان، کوئی ذات لاحق ہے تو وہ انسان. اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، وہ ہے عقل. اگر حیوان اور انسان کے درمیان میں اگر کوئی ڈفرینس اور فرق کرنے والی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کسی چیز کی عزت ہوتی ہے تو وہ یہ عقل ہے. ورنہ میرے بزرگوں، دیکھتے جانور بھی ہے، طاقت جانوروں کی بھی ہوتی ہے، ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کھانا پانی ان کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن میرے بزرگوں، اللہ نے ان کو عقل نہیں دی، ہمیں عقل دی. یہ جو عقل ایسی چیز ہے جو انسان اور جنات اور انسان اور جانوروں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. اور میرے بزرگوں، اگر خدا ہمیں انسان نہ بناتا اور اگر جانور بنا دیتا تو نہ جانے کہاں ہماری زندگی ایسی کیا لے لے کر کے کٹ جاتا. کہ پرندے جو ہوتے ہیں کئی محنتوں کے بعد میں کہیں سے تنکا اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر ایک گھونسلہ تیار کرتے ہیں.
کئی مہینوں کے بعد میں ان کا چھوٹا سا گھونسلہ تیار ہوتا ہے کہ کبھی آندھی کا طوفان آتا ہے کہ وہ گھونسلہ گر جاتا ہے، پھر کئی مہینوں کی محنت، اور کبھی کبھار جو اس گھونسلے کے اندر کئی مہینوں کے بعد اس کو تیار کرنے کے بعد جو اس کے اندر انڈے دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے جو ان کے معصوم بچے نکلتے ہیں، پھر پورا بنایا ہوا مکان اب جا کے ان کی پوری زندگی سنوری ہے کہ پھر صبح سویرے اپنے پیٹ پوجا کے لیے کہیں دوسرے شہر کے لیے جاتے ہیں، آب و ہوا پانے کے لیے، دانا پانی کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ وہاں شکاری موجود ہوتے ہیں اور جال بچھا کر کے ان پرندوں کو ٹرین میں لا کر کے پھر پرندوں کو گرفت میں لے لیتے ہیں اور شام کے وقت ان پرندوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ان کی معصوم جو بچے ہوا کرتے ہیں ان کی چہچہاٹ کی آواز وہاں گھونسلے کے اندر آتی رہتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ شام کے وقت ہمارے امی ابو جی واپس آئیں گے اور ہمیں دانا پانی لائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ان امی ابو جی کے ہڈیوں کو بھی اس وقت تک کتے نوچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ انسان ہے، اس کے بالمقابل جو حیوان چیز ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے کٹ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، ان کو صبح کے نکلتے ہیں شام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنے جانور ایسے ہوا کرتے ہیں جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاسے رہ کر کے طرف سے مر جاتے ہیں۔ کئی جنگلات کے اندر جانور ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کوئی ان کا آب و ہوا نہیں ہے۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو پھنس جاتے ہیں اور اپنی آواز سے کسی کو پکار نہیں سکتے، اس وجہ سے وہاں تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے کہ کتنی ہم احسان کے ساتھ میں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم یہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہر چیز اپنے انتظام کے اوپر ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب تیار کر رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے سر کا درد ختم ہو جائے۔ کسی کو اگر کوئی دقت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نظام اس کے لیے بنا رکھے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی اور اس کے علاوہ جاتے باقی جتنے بھی ہیں ان کو اتنی عقل نہیں ملی جانوروں کو۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے کر کے ہمیں اس بات کی طرف رجوع کیا ہے کہ مرنے کے بعد میں اس انسان سے محاسبہ ہوگا، مرنے کے بعد انسان سے پوچھ گچھ ہوگی اور انسان سے کہا جائے گا کہ اس دنیا میں کیا کما کر لایا ہے، کیا کچھ کما کر کے نہیں لایا۔ وہ جو جانور جو تڑپ کے مر جاتے ہیں، وہ پرندے جو جس کو کوئی شکاری پکڑ لیتا ہے اور اپنا ان کو نوالا بنا لیتا ہے، ان پرندوں سے سوال نہیں ہوگا کہ کیسی زندگی گزاری، کہاں زندگی گزاری۔ تو ہماری زندگی کے اندر جتنی آسانیاں ہیں کہ ہر زندگی کی فیسلٹی ہمیں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے انعام موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اس انعام کے موجود ہونے کی اصل مقصد یہ ہے کہ جو حساب کتاب لیا جائے گا وہ پوری مخلوقات میں سے انسان اور جنات دو سے لیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم جو دو چیزیں تیار کر رکھی وہ صرف ان دو ذاتوں کے لیے ہے، جنات اور جہنم کے لیے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اللہ نے جو ہمیں عقل دی تھی اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر غور کریں، ہم اپنی کامیابی کے لیے جو کام آسان ہو سکتا ہے اس کامیابی کو کس طرح پا سکیں، ہم اپنی منزل کی طرف کس طرح چل سکیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو کس طرح اپنا سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں اس عقل کو ہم نے وہاں تو خرچ کرنا چھوڑ دیا اور اسی عقل کے ہم کاروبار کے پیچھے لگے کہ ہمارا کاروبار کس طرح ترقی کر جائے، دنیا کے اندر کس طرح مشہور ہو جائیں، لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر کس طرح ٹکنے لگے کہ یہ اتنا بڑا صاحب اقتدار آدمی ہے، اسی لیے ہم نے اس وقت کو صرف کرنا شروع کر دیا۔ اور آج اگر کسی شخص کے پاس میں مال آ جاتا ہے تو مال کی گھمنڈ میں یا اس کاروبار کے اندر الجھنوں کے اندر جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اللہ نے احسان کیا ہے، تو کہتا ہے یار کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھوں گا۔ جوان آدمی کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو جوانی ہے، جوانی میں کچھ انجوائے کرنے دو، مستی کرنے دو، پھر بڑھاپے میں یار نیک اعمال تو کرنے اور کیا کرنا ہے۔ اور کوئی نشے پتے کی حالت میں کہتا ہے یار عبادت کیا چیز ہے، عبادت مستی کر لو نہ، کل مر جائیں گے، کون ساتھ ملے گا، کیا لے گا۔ میرے بھائیو عقل مند جو انسان ہوتا ہے ان کا یہ کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کاروبار میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جوانی کے فخر کے اندر رہ جائیں۔ جو انسان کی یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کاروبار کی فرصت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جوانی اور مجھے خوبصورتی ہے، ابھی میرے بازو مضبوط ہے، مجھے اس جوانی کو استعمال کرنے دو صحیح طریقے سے، بعد میں جا کے عبادت کروں گا۔ اگر کوئی نشے پتے کی حالت میں کہتا ہے کہ یار کیا عبادت ہوتی ہے، تو میرے بھائیو خدا کا قرآن متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تکبر کرنے والے، ایمان میں الجھن کرنے والے، اپنی زندگی کو اس دنیا کے پیچھے کھپانے والے اور اللہ اور رسول سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے، تو نے کبھی سوچا کہ تو نے کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے من ای شیء خلق،
کبھی تو نے غور بھی کیا کہ تم کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ آج جب اللہ نے تجھے حسن دے دیا ہے، آج اللہ نے تجھے مال دے دیا، تیرے پیچھے لوگ چلنے لگے ہیں، آج تیرے پاس میں پیسہ پراپرٹی آ گئی ہے، لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ٹکنے لگتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں مشغول ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلق، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ پھر فرماتا ہے من نطفہ، ایک گندے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس ذات نے تجھے گندے لوتھڑے سے نکال کر کے یہاں تک پہنچا ہے کہ آج تیرے پاس میں پیسے جمع ہو گئے ہیں، آج تیرے پاس حسن و جمال اور جوانی موجود ہے، آج تو نشے پتے کھا کر کے کہتا ہے یار عبادت بعد میں کر لوں گا، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا ہے، اس دن کو تو بھول گیا ہے۔ خلقہ فقدرہ، کہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے پیدا کیا، 9 مہینے میں نے تجھے اس کے اندر رکھا، پورا تیرا نظام چلایا، اور فقدرہ، اور تیری ایک ایک چیز کو ہم نے تجویز دیا کہ کان کی جگہ اللہ فرماتا ہے میں نے کان لگائے، آنکھ کی جگہ آن لگائی، ایک ایک چیز کو جگہ کے اوپر لگایا، کہیں سے ہم نے نقصان نہیں کیا، پورا کا پورا برابر سیٹ، ایک دم صحیح خوبصورت نتیجے کے اندر جب تو پیدا ہوا ہے، تو آج پھر تو اتراتا ہے کہ میری جوانی مجھے کھا رہی ہے، اور اتراتا ہے کہ مجھے میرا مال فرصت نہیں دے رہا ہے کہ میں مسجد کی طرف دوڑوں۔ آج جوانی کے فخر میں یہ کہتا ہے کہ میرے بازو مضبوط ہے، بڑھاپے میں نہیں کیا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے خلقہ فقدرہ، میں ہی وہ ذات ہوں جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، فقدرہ، اور ایک دم برابر پیدا کیا۔ اگر میں تجھے نابینا بنا دیتا، تیری آنکھوں میں روشنی نہ ڈالتا، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے جو تیری آنکھوں میں روشنی ڈال سکتا۔ اگر میں تجھے اس وقت میں اپاہج بنا دیتا، تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ تجھے صحیح سلامت بنا سکتا۔ اگر میں تجھے لولا لنگڑا بنا دیتا، تو کوئی نہ کر سکتا ہو کہ تجھے صحیح سلامت پیدا کر دیتا۔ اے بندے، جب میں نے تجھے پیدا کر دیا، خوبصورتی دے دی، مال دے دیا، تو آج تو میرے سے بغاوت کرنے لگا ہے، اور مجھے ہی کہتا ہے کہ آج تو جوانی کی فرصت نہیں ہے، آج تو میں مال میں الجھا ہوا ہوں، آج کاروبار کر لیتا ہوں، کل بڑھاپے میں یاری مزدوری کی عبادت ہی تو کرنی ہے، اور کیا کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں رحم مادر کے اندر خوبصورت پیدا کیا، پوری چیز ایک جگہ متعین کر لی ہم نے، پھر فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، پھر وہ دن آیا کہ ہم نے آپ کے لیے راستے آسان کر دیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ رحم پیدر سے ماں کی گود میں آیا معصوم بچہ ہے، کہ ماں کے ساتھی سے تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے کہ جس سے تیری غذا ملتی رہے، آہستہ آہستہ تیری عمر بڑھتی رہی، تو جوانی میں معصوم تھا، بچپنے کے اندر جو چیزیں تیری ضرورت تھی وہ سب کچھ اسباب تیار کرتے رہے، ماں باپ کو میں نے تیرے لیے لگا دیا تاکہ تو اچھی طرح رہے، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آہستہ آہستہ وہ دن آئے کہ جوانی آ گئی۔ اب بندے، جب تجھے جوانی آ گئی تو تیری جوانی میں یہ حال ہو گیا، اب تو میرے سے اتنا دور ہونے لگا، اور پوری اپنے پہلے کی تاریخ کو بھول بیٹھا ہے کہ یار میں کیسے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے کیسے ماں کے پیٹ کے اندر مجھے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، ایک بچپنا تھا کہ اللہ نے مجھے کس طرح ہار بلاؤں مصیبتوں سے بچایا، اللہ نے ماں باپ کو میرے لیے کس طرح رحم بنا کر کے ہمارے اوپر تیار کر رکھا ہے۔ آج جوانی میں تو اتنا دور ہونے لگا اللہ سے، اور اللہ نے جب مالداری کے اور اسباب کے دروازے کھول دیے ہیں، تو پھر آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کاروبار روک دیتا ہے کہ میں مسجد کی طرف کیسے قدم بڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، میں نے تیرے راستے آسان کر دیے کہ تو دنیاوی زندگی آسانی سے جیتا رہے، لیکن میرے بزرگوں اس لیے نہیں کیا آسان کہ اللہ سے بھول جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو ترک کر دیں، اسی لیے نہیں بھول۔ اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، میرے بزرگوں یہ عقل جو ہوتی ہے اور جو اللہ نے جو طاقت دی ہے، یہ طاقت جانوروں کے پاس میں کم نہیں ہے، بہت زیادہ جانوروں کے پاس میں ہے، لیکن میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، سب سے زیادہ تعظیم انسان کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائے گئے، اللہ کے نبی کو نہ بھیجنا ہوتا تو زمین و آسمان نہ بنانی ہوتی، اور جب تک اس زمین کے اندر ایک بھی بندہ ایسا ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہنے والا، دل سے کہنے والا ہوگا، اس وقت تک پورے نظام کو چلاتا رہوں گا۔ تو میرے بھائی جو نظام چل رہا ہے یہ ایمان والے کی بدولت چل رہا ہے۔ اللہ اتنا مضبوط نظام چلا رہا ہے کہ سورج صبح سے اپنی متعینہ وقت پر گھڑی پر نکل رہا ہے، متعینہ وقت پر جگہ پر جا کے ٹھہر رہا ہے، کبھی کسی کو شکایت کرنے کی کوئی غرض نہیں پڑتی کہ آج 5 منٹ لیٹ کیسے ہو گیا، آج سورج کی روشنی پھیکی کیسے پڑی ہوئی ہے، آج ہواؤں کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی، کبھی کوئی کچھ نہیں ہوا، پھر بھی انسان اتنا تو لاپرواہ، اتنا بے غیرت کہ میرے ہی در سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں ایک شخص آیا، وہ تزکیہ نفس کے بہت بڑے فقیر تھے، ان کے پاس میں ایک شخص آ کر کے کہا حضرت جی دل ایسا ہے کہ گناہ کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔
آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گناہ کرتا رہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ گناہ کس کے لیے کر رہا ہے، اس گناہ سے ناراضگی کس کو ہو؟ کہا کہ اللہ ہی کو ناراضگی ہے، اور تو کس کو ناراضگی ہے؟ اس نے فرمایا کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا تو اسی کو ناراض کرے گا؟ تیری عقل کیا کہتی ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے کہ برا کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کر تو غلط رہا ہوں، لیکن آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گناہ کرتا رہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو گناہوں سے نہیں بچتا ہے اور اللہ تیرا مالک ہے، اگر اللہ سے تیرا ڈر نہیں ہے تو پھر میرے اللہ کی زمین ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کے کہاں، جو میرے لیے کوئی جگہ نہیں، پوری زمین پہ اللہ کی حکومت، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کے کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو تو پھر کہہ دو موت آئے اس کو اپنے سامنے کھڑے ہو جانا کہ میں موت، تو مجھے میرا گلا کٹ مت ڈھونڈ، میں بہت صاحب اقتدار آدمی ہوں۔ اس نے کہا وہ بھی تو آتی ہے تو لے کر کے ہی چلی جاتی، وہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، کہ گھروں کے اندر معصوم بچے ہوتے ہیں، باپ کے جنازے ہو جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد میں خوشیوں کی لہریں آنے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے غمیوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کئی آرزویں دلوں کے اندر ہوتے ہیں کہ ابھی مجھے شادی کرنی ہے، مجھے یہ کاروبار کرنا ہوتا ہے، کہ موت آ کر کے اس کی زندگی کا ڈور توڑ دیتی ہے اور پوری دنیاوی جو خیالات ہوتے ہیں سب کچھ اس کو فنا کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی تو کسی کو نہیں پوچھے گی، وہ بھی تو آخرکار گلا گھوم لیں گے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تجھے موت سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کہہ دے کہ قبر میں داخل نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی سب کس کو جانا ہے، جب سکندر جیسا بادشاہ اور دنیا کے سب سے بڑے بڑے تخت والے، سب سے بڑے بڑے تاج والے جب اس دنیا کے اندر اس قبر کے اندر چلے گئے تو ہم کون ہیں؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اللہ کی طرف رجوع کر اور اللہ کی طرف دوڑ، جب تیرے بس میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو اپنے ناکری کو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نظام کو چلایا، ہمارا ثم سبیل یسر، راستے دنیا بھی آسان کیا، پھر اللہ فرماتا ہے ثم اماتا، پھر ایک دن آئے گا کہ انسان میں تجھے موت دوں گا، تو بھلی کچھ بہانے بناتا رہے کہ میری جوانی ہے، میرا مال مجھے نہیں آنے دیتا، جو کچھ تم کہہ رہے کر لے۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب متعین وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ کمی کی جائے گی، نہ اس کے اندر بیشی کی جائے گی، نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اسی وقت میں جس حال کے اندر اسی حال میں تیرا گلا گھونٹا جائے گا، چاہے تیری دنیا میں کتنی ارجنٹ کم ہو، چاہے تیرے پیچھے اولادیں کتنی ہی معصوم ہو، چاہے کتنا ہی تجھے ارجنٹ کام ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے نہ ایک پیشی کمی کی جائے گی، نہ ایک پیشی کی کمی کی جائے گی، اسی وقت میں تیرا گلا گھونٹا جائے گا جس حالت میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ایک دن موت دوں گا، پھر اس قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا کہ میں تمہیں قبروں سے کھڑا کروں گا اور پھر میدان محشر کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، اور اس میدان محشر کی طرف بلا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تو بندے ہی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بندو نماز پڑھو، بندو لوگوں کے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اب تو جب تم چاہو ٹال دیتے ہو، جب چاہتے ہو نماز میں آ جاتے ہو، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا کھڑا کروں گا اور میدان محشر میں ایک ایک آدمی کو حاضر کروں گا اور ایک ایک سے سوال اور پوچھ گچھ کروں گا، اس دن پوری چیزوں کا سوال کروں گا اور کہوں گا کہ بچپنے میں میں نے تیری حفاظت کی، جوانی میں نے تجھے دی، حسن میں نے تجھے دیا، مال میں نے تجھے دی، اور پوری دنیا کی زندگی کے اسباب میں نے تجھے دیے، اب بتا اس کو کہاں خرچ کیا، کیا کمایا اور کیا پڑھا، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ فرماتا ہے جب چاہوں گا کھڑا کر دوں گا تمہیں سے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی انسان کی ایسی طاقت نہیں ہے جو قبر سے کھڑا ہونے سے منع کرنا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے الموت کاس کل نفس یشربہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس پیالے کو ہر کسی کو پینا ہوگا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پیالے کے اندر موت ہے اس پیالے سے کسی نے نہ پیا ہو۔ اس سے پہلے کتنے جوان آئے، کتنے پہلوان آئے، کتنے صاحب اقتدار لوگ آئے، موت کے پیالے نے سب کو پی لیا اور سب موت کے گھاٹ کر گئے۔ اور کہتا والقبر باب کل نفس یدخلہ، اور قبر ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر انسان کو داخل ہونا پڑے، چاہے ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہو، چاہے اس کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہو، چاہے لوگوں کو اس کے اشارے پر لوگ اور جنتا چلتی ہو، لیکن میرے بھائیوں قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر انسان کو داخل ہونا ہی پڑے۔ میرے بھائیوں، اس میدان محشر میں کھڑا ہونے اور اس میدان محشر میں سوال کرنے کے لیے، اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اور اس دن کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم سب کو عقل سے نوازا ہے۔ یہ پورا جو نظام چل رہا ہے، ابھی جو پوری تفصیل بتائی گئی، اس کا واحد اور خلاصہ یہ ہے، یہ جو عقل دی گئی ہے، یہ دنیاوی اسباب دیے گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا ایک دن میدان محشر میں کھڑا ہو کر کے ایک ایک فرض انسان کر کے سوال کر کے ایک ایک انسان سے پوچھے۔ اور میرے بھائیوں، اسی دن کا جو خوف تھا، یہ خوف ہی تو تھا جو صحابہ کو شہر مدینہ جیسا ایک مکرم اور معزز شہر کو چھوڑا کر مدینے کی طرف
ہجرت کروانے پر آمادہ کیا ہوں۔ اسی میدان محشر کی حاضری کے لیے تو صحابہ بے قرار تھے، اسی کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے ہیں، اسی قربانی کے لیے، اسی دن حاضری کے لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے معصوم بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر کے مدینے کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور کئی جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بیٹا ادھر سے اسلام دھرم کی طرف سے لڑ رہا ہے اور باپ فریق مخالف کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اس دین کے خاطر انہوں نے اپنے آل و اولاد کو بھی قربان کیا، اس دین کے خاطر انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑا، اور شہر مکہ جیسا مکرم شہر ہے جس کا قرآن میں تعریف کیا، وہاں البلد الامین، اس جیسے مکرم شہر کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کو پتا تھا کہ دنیا بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے، ایک دن قبر میں داخل ہونا ہے، پھر اللہ جب چاہے گا میدان محشر میں کھڑا کر دے گا، پھر اللہ سے ایک ایک چیز کا سوال کرنا ہوگا۔ اس دن کا سوال کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ پریشان ہوئے تھے اور اس کے لیے پوری کی پوری قربانی دی صاحب۔ ورنہ میرے بھائیوں کاروبار ان کا بھی تھا، جس طرح ہماری اولاد ہے ان کی بھی اولاد تھی، جس طرح ہماری جوانی اور خوبصورتی ہے ان کی ہم سے بھی بڑھ کر جوانی اور خوبصورتی ہوا کرتی تھی۔ کوئی اگر جو چیز تھی جو ان کو مدینہ چھوڑایا، کوئی اگر چیز تھی جو ان کی معصوم اولادیں پیچھے رو رہی ہے اور صحابہ راتوں کو نکل رہے ہیں مدینے کی طرف، کوئی اگر جو چیز تھی کہ جن کی ان کی بیویاں پیچھے رہ گئی، ان کے ماں باپ پیچھے رہ گئے، جو ان کو چھوڑا رہی تھی، تو وہ یہ چیز تھی کہ میدان محشر میں خدا سوال کرے گا، خدا پوچھے گا کہ بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، سب کچھ اسباب تجھے دیا، عقل دیا، دماغ دی، ٹھکانہ دیا، سب کچھ دیا، تو بتا اب کیا کر کے آیا اور کیا چھوڑ کر کے آیا؟ اس دن ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں جو ہم مساجد میں جمع ہو رہے ہیں، جو دین کی بات ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، یا گھروں کے اندر ایمان کی فضائیں جو قائم ہے، میرے بھائیوں سب کچھ اسی دن کی تیاری کے لیے ہے۔ لیکن خدا معاف کرے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس دن سے بالکل بے غافل ہیں، بالکل ہی غافل ہیں۔ میرے بھائیوں اس دن کی تیاری کے لیے اور اس دن کے آمادہ ہونے کے لیے اور اس دن ہماری قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کس طرح راضی ہو جائے، اس کے لیے میرے بھائیوں صحابہ نے ہزاروں قربانیاں دے دی، انہوں نے سب کچھ تیار کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کو ستایا گیا، کتنے بڑے بڑے صحابہ کو آدھی رات کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور کتنے ہی صحابہ کو قربانیاں دینے کے باوجود اس ایمان کے اوپر زندہ ہونا پڑا، لیکن میرے بھائیوں انہوں نے قربانیاں دی اور ایمان کے مطابق کھڑے رہے۔ آج ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج کون سی چیز ہے جو ہمیں تڑپا رہی ہے کہ تم نماز پڑھو گے تمہارے اوپر کوڑے لگائے گئے؟ آج کون سی چیز ہے جو ہمیں پابندی لگا رہی ہے کہ تم داڑھی مت رکھو؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ شریعت کے لباس مت پہنو؟ میرے بھائیوں صحابہ نے مار کھا کر کے شہر مکہ جیسا شہر چھوڑ کر کے اپنی معصوم اولادوں کو پیچھے چھوڑ کر کے اس دین کے خاطر وہ بڑے ہیں۔ آج ہمارے کو کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، نہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، نہ اپنا کاروبار بند کرنا پڑ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے عقل کو استعمال نہیں رہ رہے اور ہم اس دن کو بھول گئے ہیں کہ جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ان سب کو بھول کر کے ہمیں اپنے دین ہی کو مستی بنا دیا ہے کہ خوبصورت صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر کے جس دین کو خوبصورت طریقے میں پیدا کیا ہے، کتنی قربانیاں دے کر کے اس دین کو خوبصورت شکل دی تھی۔ آج میرے بھائیوں اس 1400 صدی کے مسلمانوں نے اسی دین کے اندر جگہ جگہ دراڑیں قائم کر دی، اسی دین کو ہم نہیں چھلنی کیا، کسی اور نے نہیں کیا چھلنی۔ میرے بھائیوں کیا اس دن اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ کیا میدان محشر میں ہم اپنے دین کو لے کر کے آئیں گے؟ صحابہ قبروں سے اٹھیں گے، ان کے اعمال ہی اعمال ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں اس دن بڑا مصیبت کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کو پوشاک نہ حال ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ قرآن کھلے الفاظ میں کہتا ہے گرچہ آپ بھلی قرآن نہ سنا ہو، حدیث ہم حدیث کی طرف بالکل نہ دوڑتے ہو، میرے بھائیوں حدیث اور قرآن میں صاف موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی سب کی زبانوں کو لوک لے جائے، کوئی کچھ نہ بول سکے گا، سب کی زبانوں کو لوک ہے۔ دنیا میں بھری بادشاہ ہو، دنیا میں صاحب اقتدار ہو، تمہارے پاس میں سب کچھ موجود ہو، اللہ آج فرماتا ہے الملک یومئذ للحق، آج حکومت اللہ ہی کی، اللہ کے سامنے سب غلامی کی زندگی میں ہوگی۔ آج کسی کی بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اب سب ننگے کھڑے کیے جاؤ گے قبر سے اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بزرگوں اگر کوئی اللہ کا ولی ہمیں آ کر کے کہتا ہے کہ بھائیو نماز پڑھ لو، بھائیو مسجد کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اللہ کی عبادت کرو، وہ ہمارا دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا دوست ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ بھائیو دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، جو آخرت کی سپورٹ کرے وہ سب سے اچھا آدمی ہمارے لیے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے، کوئی نہیں چھوڑے گا اس دن۔ موت ہم سب کو یقین ہے کہ موت بھی سب کو آنی ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ قبر کے اندر سب کو اترنا ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ میدان محشر میں کھڑے بھی کیے جائیں گے۔ آخر میں بھائیو کیا چیز ہے کہ ہم داڑھی کے لیے رکھ رہے ہیں،
کیا چیزیں جو ہمیں مسجد سے دور کر رہی ہے کہ ہم نمازیں نہیں کام کر رہے ہیں؟ کیا چیزیں جو ہم کو اپنے شریعت کے اوپر تیار نہیں کر رہی ہیں؟ میرے بھائیو صحابہ نے تو قربانی دے کر کس دین کو خوبصورت بنایا، اور ہمارے اوپر کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ دنیا کس طرح ہمیں جان دے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، داڑھی کٹاؤں گا خوبصورت لگوں گا، دنیا کی نظروں میں کس طرح آ جاؤں کہ یار کیا پہلوان ہے۔ یہ میرے بھائیو دنیا کو سمجھ کر کے ہم نے اپنے دین کو برباد کیا۔ صحابہ نے اللہ کے سامنے دیکھ کر کے اس دین کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ میرے بھائیو اگر چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں نہ پتہ چلے کہ ہم بھی خوشی خوشی صحابہ کی طرح کھڑے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ میدان محشر میں جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کو پتہ چل جائے کہ میں جنت میں ہوں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا آج آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی دوڑتا ہوا جائے گا اور کہے گا امی ابو میں پاس ہو گیا، آج کی کامیابی مجھے مل چکی ہے۔ امی ابو دنیا کے اندر جیسا چاہ گزار لیا، کبھی ملا کبھی نہ ملا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، مسجد کا کونا پکڑا رکھا، اللہ والوں کی صحبت میں رہا، اللہ والوں کی بات سنتا رہا، ایک ایک دین کی بات پر عمل کرتا رہا۔ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی دوڑتے، قرآن کہہ رہا ہے خوشی خوشی دوڑتا وہ آئے گا کہ میں خود ہی آج پاک ہو چکا ہوں اور یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا نامہ اعمال، اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، آج اس کا بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ 70 سال کی مستی کے پیچھے آج ہمیشہ کی زندگی کو اس کے اپنے بربادی کے دہانے اتار دیا ہے، آج ہمیشہ کی وہ غمی کا سہارا لے کر کے کھڑا ہو گیا ہے، آج مصیبت کا پہاڑ جو سب سے زیادہ اس کے اوپر ہے، اس کے علاوہ آج اور کسی کے اوپر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پوری دنیا کی حکومت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے نظام چلاتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں ہٹ سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں ہٹ کر سکتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم موت کو روک سکیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ قبر پہ جانے سے انکار کر دیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میدان محشر میں کھڑے ہونے سے روک دیں۔ اس دن اللہ برہنہ کھڑے کرے گا، ایک ایک سے سوال کرے گا، پوری دنیا کی زندگی کے ایک ایک سوال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس دن کے لیے میرے بھائیوں آج اچھا موقع ہے، اس دن کی کامیابی کے لیے آج اچھا موقع ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی گندگی کر لے، اللہ کی طرف دوڑ لے، تو میرے بھائی اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں، اس کی بات کو مانیں اور دوڑو اللہ کی طرف، مانو اللہ کو۔ کہنے والے کہہ کر چلے جائیں گے، سننے والے سن کر کے چلے جائیں گے، حساب سب کو اپنا اپنا ہی دینا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بڑے باپ کے اندر معصوم بچے ہوتے ہیں، جوان بچے ہوتے ہیں، کتنی خدمت کر لیتے ہیں ان کو، ایک ایک چیز کا انتظام کرتا ہے۔ معصوم بچہ ہوتا ہے، باپ ان کے سروں پر کھڑا رہتی ہے، ماں ان کو ہمیشہ پکارتی رہتی ہے میرا لال کہیں غائب نہ ہو جائے، میرا لال نہ گر جائے، اس کو لگ نہ جائے۔ اس دن ماں باپ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ بیٹا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آج۔ میرے بھائیوں یہ محبت دنیاوی محبت ہے، اس دن محبتوں کا تعلق ختم ہے، اس لیے اس دن حقیقت سامنے ہوگی، نہ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، اس دن کچھ نہ ہوگا۔ آج میرے بھائیوں جو کہہ رہے ہیں مان لو، اسی لیے میرے بزرگوں مسجدوں میں جمع ہونا، دین کی باتیں کرنا سب اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں آج ہی سے اذان کرو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اس اللہ سے جڑیں، ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے قریب کریں، مساجد کے ماحول میں آ جائیں، گھر کے ماحول کو چھوڑو۔ بھائیو جوانی کی مستی میں اگر جوانی گزار دیں گے کل بڑھاپا آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے مجروح بنایا، بڑھاپے نے تجھے کیا کیا نہ ستایا، اجل نے کر دیا تیرا سب کچھ سٹایا۔ یعنی مجنون تھا، جوانی بچپن تھا تو برسوں کھیلتا رہا، زندگی ایسے گزرتی رہی، جب جوان ہوا تو اس کو مجنون پڑ گیا کہ جوانی میں گزر دیا، بڑھاپے نے کیا کیا نہ ستایا، پھر بڑھاپے میں یاد کرتا رہا یار ایک دن جوانی تھی، کیا مستیاں تھی، کیسے گزرا تھا، موت نے آ کر کے سب کچھ صفایا کر دیا کہ جوانی بھی چلی گئی، بچپنا بھی چلا گیا، بڑھاپا بھی چلا گیا۔ میرے بھائیوں دن کٹنے ہیں، سورج اسی طرح چلتا رہے گا، چاند اپنے ٹھکانے پہ اسی طرح جاتے رہیں گے، دن اسی طرح کٹتے رہیں گے، ہم سے پہلے کئی چلے گا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ آج سے آگے آنے والی 100 سال کے بعد میں میرے بھائیوں مسجد بھی پتہ نہیں کیسی تعمیر ہوگی اور آنے والی سب صفوں کے اندر نئے چہرے ہوں گے، ممبر پر بیٹھنے والے نئے انسان ہوں گے۔ ہم نہیں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، چند دن کے لیے ہیں، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ میرے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں، اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دیں اللہ کے واسطے۔ میرے بھائیوں صحابہ نے دین کو زندہ کر کے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، اس لیے نمازوں کی قریب ہو، ایک ایک نماز کے ہم پابند بنیں، تراویح کے پابند بنیں، روزوں کے پابند بنیں، زکوٰۃ نکالیں، جتنے بھی شریعت کے اصول ہے سب کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ انشاءاللہ سب کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے.